سیدنا جبریل امین نے جب کہا آدھی کھجور اتنی جو ہے وہ جہنم کی آگ دے دو، تو تب حضرت مالک نے کہا اگر میں نے آدھی کھجور اتنی آگ دے دی تو بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا میں آسمان سے کبھی بارش نہیں ہوگی، کبھی پانی نہیں برسے گا، اس لیے آپ آدھی کھجور اتنی بھی آگ نہ لے کر جائیں۔ تو پھر کہا کتنی؟ تو حضرت سیدنا مالک نے کہا آپ سوئی کے ناکے اتنی یا ایک ذرہ جتنا ہوتا ہے اتنی آگ لے جائیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں۔ اب میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھو یہ سارے عنوانات بہت غور کرنے والے ہوتے ہیں، توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم آپ لوگوں کی محبتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمارے فوٹو اور ہماری تصویریں قیمتی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ کی یہ فرامین اہم ہے جو آپ کو سنانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اتنی لمبی روایت میں نے پڑھی، اب اصل جو ہے وہ جس مقصد کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، حضرت جبریل نے ایک کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا، آدھی کھجور اتنی آگ مانگی، منع کیا گیا کہ بارش نہیں ہوگی آسمان سے، پھر ایک ذرے کے برابر آگ دی گئی۔ تو حضرت مالک نے کہا اس کو بھی ڈائریکٹ نہ لے جائیں بلکہ اس کو پہلے دھلا جائے۔ تو ذرہ برابر آگ حضرت جبریل کو حضرت مالک نے دیا۔ 70 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اس جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھویا، اس کو واش کیا، دھویا، اور 70 بار دھونے کے بعد پھر اس آگ کو ذرہ برابر دنیا میں لایا گیا۔ لیجئے حضرت آدم، یہ کھانا بنانے کے لیے ہے، تو حضرت آدم نے فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو۔ جب وہ ذرہ برابر جہنم کی آگ جس کو 70 بار دھویا گیا تھا، ندی کے پانی سے نہیں، نہروں کے پانی سے نہیں، دنیا کے پانی سے نہیں، بلکہ رحمت خدا کے پانی سے 70 بار اس ذرے کو اور ذرہ برابر آگ کو دھویا گیا تھا۔ اور جب حضرت جبریل نے اس کو پہاڑ پہ رکھا تو پہاڑ پہ وہ ذرہ برابر آگ پڑی تو پورا پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، اور وہ ذرہ برابر آگ نے جب پہاڑ کو جلا دیا تو وہ فوراً جہنم کی طرف لوٹ گئی۔ پہاڑ کے جلنے سے، اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں پتھروں میں، لوہے میں اور جن لکڑیوں میں آگ ہے ان میں گھس گیا۔ اللہ اکبر! تو یہ جو دنیا میں آگ دیکھ رہے ہیں، یہ آگ وہ آگ نہیں ہے، بلکہ اس آگ کے اثر سے جو دھواں نکلا تھا، وہ دھواں ہے جو یہ آگ دنیا کی آگ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ذرہ برابر جہنم کی آگ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دنیا میں لائی جائے، وہ پہاڑ کو جلا دے اور پھر جہنم میں لوٹ جائے، تو اس کے باقیات، اس کے دھوئے کے اثرات اتنی تیز ہیں کہ اگر جلا دے تو بستیاں جل کر خاکستر ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان مر جائے، اگر جلا دے تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اگر جلا دے تو انسان کا دماغ کام نہ کرے۔ مجھے بتاؤ، 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے ذرہ برابر آگ پر یہ اثر ہے، تو وہ جو جہنم کی پوری آگ ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا۔ اب اللہ اسی آگ سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ اے مومنو، میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کا نام لینے والوں، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں، جب یہ جہنم کی آگ کا دھواں ہے جو دنیا کی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے 3000 سال تک کے اس کو جلایا اور دہکایا گیا ہے۔ اب جہنم کی آگ مکمل سیاہ ہے، مکمل کالی ہے، اب وہ کس کے لیے ہے؟ آئیے اب ترتیب وار کچھ لوگوں کا ذکر سن لے۔ اللہ اللہ، کاش اپنی کمزوریوں پہ رحم کر کے، کاش اپنی
اپنی کمزوریوں پر رحم کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، طویل حدیث رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، آج بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ ہمارے سماج میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، پکچر دیکھ کر لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں افیئر کا معاملہ جگ رہا ہے۔ اور اب شاید ہی کچھ بچے اور بچیاں ایسے ہوں گے کہ جو افیئر سے محفوظ ہیں، الا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ افیئر کے معاملات، افیئر کی داستان انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ اور یہ زنا کیا ہے؟ اب سنیے، اللہ اکبر، میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آج زنا بڑھ رہا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہر منٹ پر کئی زنا ریکارڈ کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ تعفن ہے زنا کا، تعفن ہے بدکاری کا۔ اللہ اکبر، ہیرو ہیروئن کے چکر میں انسان اب زنا کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو، اپنے سچے رسول کا فرمان سنو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ کے سچے نبی، غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ کرے کسی کو کوئی یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے، محشر ان کو پہچان لے گا۔ اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، 1,00,000 2,00,000 10 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10